देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़। उशाक यानी आशिक, मोहब्बत करने वाले। बुत यानी स्टैचू, मूर्तियाँ। देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। गालिब मियाँ कहते हैं, चचा गालिब कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि जो उशाक होते हैं, जो आशिक मिजाज लोग होते हैं, उनको बुतों की पूजा करके क्या फैज़ मिलता है, क्या तस्कीन मिलती है, क्या सुकून मिलती है। कल ही मुझे एक ब्राह्मण ने कहा है कि आने वाला साल अच्छा है। तो बड़ा खूबसूरत शेर है और बड़ा इन अ वे ऑप्टिमिस्टिक शेर है। लेकिन फिर इसी शेर की इन अ वे तरदीद फराज ने की। ना माहो साल बदले हैं ना हाल अच्छा है। ना माहो साल बदले हैं ना हाल अच्छा है। किस ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। इन दो अशार पे आप लोगों को गुजरते हुए साल की बलाओं से निजात, आने वाली साल की रहमतों, खुशियों, जश्न, धूप, सुकून, इस सब की दुआएं, मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि ब्राह्मण ने जो कहा है वो साल अच्छा हो और आप उतने ही बेहाल ना हो जैसे हर साल होते हैं। लेकिन साल का इख्तिताम है तो मैंने कहा कि कुछ बातें आपसे कर ली जाएं। पहले तो हम शुरुआत करेंगे उस चीज़ पे जिस पे मैंने पिछला वीडियो लॉग ख़त्म किया था, जो था लफ्ज़ सांवल। बहुत से लोगों ने कहा कि जी लफ्ज़ सांवल का मतलब डस्की है, और बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मैं जो जिस चीज़ की तलाश में था और मैं भी आजकल तहकीक कर रहा हूँ इसी चीज़ की, कि लफ्ज़ सांवल जो है ना, आपको बॉलीवुड में, हिंदू मत में बहुत से रागों की एग्जीक्यूशंस में भी आपको लफ्ज़ सांवर या सावरिया बड़ा मिलता है। और सांवरे या सांवरिया जो है उसका मतलब है शाम जैसा। और श्री कृष्ण जो हिंदू मत के एक देवता हैं और एक बहुत बड़े कल्चरल फिगर हैं हमारी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में, उनके बारे में कहा जाता था कि ना वो दिन जैसा है ना रात जैसा है, वो शाम जैसा है। तो सांवर जो है श्री कृष्ण की रंगत से निकला है कि शाम जैसा रंग। और गालिबन जब उर्दू हिंदी का डिवाइड हुआ तो यही लफ्ज़ आगे जाके सांवल हो गया। और शायद हम सब आज सांवले यानी डस्की, या फ्रॉम अ वेस्टर्न ओरिएंटल लेंस ब्राउन, जो हमारा रंग है, उस रंग का जो नाम है वो श्री कृष्ण के नाम से, श्री कृष्ण की तशबीह से निकलता है। अब इसको मजहब का मामला नहीं बनाइएगा, ये कल्चर का मामला है। हम कभी श्री कृष्ण पे और श्री कृष्ण के आपके खित्ते की कल्चरल हिस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट है, वेदर वो एक कल्चरल फिगर थे, वेदर वो देवता है नहीं है, वो तो एक बिलीफ सिस्टम की बात है। लेकिन इम्पैक्ट बहुत है। इम्पैक्ट इतना है कि जब आप राहत फ़तेह अली ख़ान और अमजद साबरी की रंग सुनते हैं कोक स्टूडियो वाली, तो उसमें वो कहते हैं, एक बड़ा प्यारा मिसरा आता है कि गोकुल देखा मथुरा देखा, गोकुल देखा मथुरा देखा, नहीं देखा कोई तेरे जैसा महबूबे इलाही। अब गोकुल और मथुरा क्या है? एक जगह श्री कृष्ण की जन्म भूमि है और एक जगह गालिबन श्री कृष्ण की जवानी गुजरी है। तो मीर खुसरो भी और हमारे खत्ते के दीगर सूफिया तो मैं नहीं कहूँगा, जिन लोगों ने तसव्वुफ से मुंसलिक चीज़ें लिखी, और एक जो एक भक्ति मूवमेंट चली थी उसकी रॉ में चीज़ें उन्होंने लिखी, उन सब का श्री कृष्ण के लिए बड़ी ताज़ीम है और श्री कृष्ण का बड़ा एक अहम रोल है, इम्पैक्ट है हमारे खत्ते के ऊपर। यहाँ तक कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो झूले लाल का फिगर है, उसके जितने, वैसे तो एक बहुत जगह मौजूद है कि एक जी झूले लाल के फिगर थे, लेकिन जो झूले लाल के जितने भी इस्तेआरे हैं, जितनी तशबीहात हैं और जितनी आप समझें उनके ट्रेट्स हैं जो उनसे एसोसिएट की जाते हैं, वो जाके श्री कृष्ण से मिलते हैं। तो बहुत से मौरखीन का ये मानना है कि जो हम झूले लाल करते हैं वो गालिबन श्री कृष्ण के लिए करते हैं। और वो लाल शहबाज कलंदर एक और चीज़ है, मतलब वो उस कॉन्टेक्स्ट में भी लिया जाता है। लाल शहबाज कलंदर, वेरी मच लाल शहबाज कलंदर,
لیکن یہ ایک چیز تھی. تو لفظ سانول از ویری از بیوٹیفل. اینڈ وہ چرخا نو لکھا میں بھی عاطف کہتے ہیں نا میرا سانول مٹھڑا شام سلونا. یہ سارے وہ ٹریٹس ہیں, یہ ساری وہ تعریفیں ہیں جو شری کرشن کی ہیں اور اکثر راس لیلا میں کی جاتی ہیں. اور اب آپ اس کانٹیکٹ سے چیزوں کو دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہماری قوالی, ہمارا میوزک, ہمارا ڈانس کتنی حد تک رادھا کرشن کی کہانی سے انسپائرڈ ہے. بالی ووڈ تو پورا ہی انسپائرڈ ہے. لیکن سال اب کلوزنگ پہ ہے تو ایک تو میں نے آپ کو ایک تھاٹ پروسیس دینا تھا, ایک تھوڑا سا دیٹ یو کیپ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. لیکن بس نئی سال میں میں یہی کہوں گا کہ میرے لیے تو بہت اچھا سال تھا, بڑی خوشیاں بھی ملی اور کچھ غم بھی ملے. لیکن اہم چیز یہ ہے کہ آپ نئی غلطیاں کرنا سیکھیں. میں نے بہت نئی غلطیاں کرنا سیکھی اس پورے سال میں. اور پھر جس انڈسٹری سے میں منسلک ہوں, میرا ان انڈسٹری کے لوگوں کے لیے بس یہ پیغام ہے کہ نیا سال آ گیا ہے. آئی تھنک اٹ از ٹائم ٹو واک دا ٹاک. ہم کال آؤٹ بہت کرتے ہیں, خاص طور پہ مجھ جیسے لوگ جن کا کام ہی کامنٹری ہے کہ یہ چیز ایسے ہے, یہ چیز غلط ہے, یہ چیز اعلیٰ ہے یا ادنا ہے, یہ بہتر ہے, یہ برتر ہے, یہ بدتر ہے. یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آرٹسٹ, جو پوزیشن ان پاور میں لوگ ہیں, آئی تھنک دے شوڈ اسٹارٹ واکنگ دا ٹاک. اور واکنگ دا ٹاک کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ڈراموں میں مسوجنی نہیں ہونی چاہیے تو اب مسوجنی والے ڈرامے کرنا چھوڑ دیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں کوئی ایسی نشہ آور پروڈکٹ یا کوئی چیز نہیں زندگی میں انڈورس کروں گا تو آپ وہ انڈورس کرنا چھوڑ دیجئے. اگر آپ کہتے ہیں کہ فیئرنس کرینز کے ساتھ پرابلم ہے اور ہمیں یہ جو ایک obsession ہے وائٹ کلر کے ساتھ یہ نہیں بیچنا چاہیے تو آپ نہ انڈورس کیجئے, کیونکہ آپ ایک جگہ یہ بات کرتے ہیں اور کل کو انہی کا منجن جا کے بیچتے ہیں, چاہے وہ فیئرنس سوپس ہوں چاہے وہ فیئرنس کریم ہو. اور آج ایک بہت ہی افسوسناک میں نے ویڈیو دیکھی جس میں عدنان صدیقی شراب کی بوتلیں پھینک رہے تھے اور توڑ رہے تھے. آئی مین you don't have to hate people for things that you disagree with. لیکن آئی تھنک ہمارے ایک سرٹن عہد کے ایکٹرز جو کہ اب قاعدے سے بومر کاؤنٹ ہوتے ہیں, ان کو ایک اس ووک کلچر نے ایک بینڈ ویگن دیتی ہے جس پہ وہ اکثر آ کے چڑھتے ہیں, اکثر آ کے اس پہ سواری کرتے ہیں اور نئے نئے پوائنٹس سکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سب لوگ جو ان تمام آرٹسٹس کو, جن لوگوں کو فالو کرتے ہیں, پوجا کرتے ہیں, اہم یہ ہے کہ ہم بھی اس چینج کا حصہ بنیں. اس چینج کا حصہ کی بات کیا ہے کہ جب آپ قول و فعل میں تضاد دیکھیں تو پوائنٹ آؤٹ کیجئے. کوئی میرے قول و فعل میں تضاد ہے, although I'm not like a public figure or something, تو وہ پوائنٹ آؤٹ کیجئے. کیونکہ ہم, بڑی اچھی بات میری ثانیہ آپا سے ہوئی تھی, ثانیہ سعید سے, کہ ایک وہ جو ہائی وے پہ ایک بہت ہی ہولناک ریپ کا کیس ہوا تھا, غالباً اس سے ریلیٹڈ ایک کراچی پریس کلب پہ پروٹیسٹ تھا, اور وہاں یہ سارے سیلیبریٹیز پہنچ گئے اور وہاں جو خواجہ سرا کمیونٹی اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرانے گئی تھی ان سے ساری لائم لائٹ انہوں نے اپنی طرف لے لی, اور اس میں ہوز اینڈ ہوز آف دا انڈسٹری تھے. تو میں نے ثانیہ آپا سے ایک دفعہ لائیو سیشن کیا تو مجھے ثانیہ آپا نے کہا رافع دیکھو, کم از کم پریس کلب گئے تو صحیح, کم از کم کہیں سے انہوں نے سیاست شروع تو کی. although I personally may not agree because جب ہمارے آرٹسٹ کو سیاسی ہونا ہوتا ہے تو وہ رنگ اور نسل اور ہر چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اپنی ریزرویشنز کا اظہار کرتے ہیں, اور جب ہونا ہوتا ہے سیاسی تو بڑے بڑے بریو اٹیمپٹس بھی کر لیتے ہیں, اور جب نہیں ہونا ہوتا تو نہیں ہونا ہوتا. تو اہم بات یہ ہے کہ نئے سال میں ہم سب وی ٹرائی ٹو واک دا ٹاک, بیکاز نہ روم ایک دن میں بنا تھا, نہ ایک اچھا سماج ایک دن میں بنتا ہے. بڑے ہراسمنٹ کے کیسز ہوئے کانسرٹس میں, بڑی بدتمیزیاں ہوئی کانسرٹس میں, اور شاید اب تو یہ بھی لگتا ہے کہ ہمیں لگتا تھا نا کہ ڈیجیٹل میڈیم کے آنے سے عورتیں اور ٹرانس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ اور آزاد ہو جائیں گے, لیکن اب تو لگتا ہے کہ شاید وہ اور انسیکیور ہو گئے سامنے آنے سے. تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر ایسا ہی ہے کہ یہ سوسائٹی ہمیشہ سے اتنی بری تھی کہ ایک سٹیکر اتارنے پہ لوگوں کو جلا دیا جاتا تھا اور صرف میڈیا اب وہ چیزیں رپورٹ کر رہا ہے, ان اینی کیس اب وہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں, وہ چیزیں غلط ہیں. ان چیزوں کو کیسے ایڈریس کیا جائے, ان چیزوں کو کیسے سمجھا جائے. امپورٹنٹ پارٹ ان دا اینڈ آف دا ڈے اٹ از ویری سمپل. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ
میں ہمیشہ سے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ دیکھو کال آؤٹ کرنا بہت آسان ہے، یہ رافع برادمی اس نے ایسا کیا، اس نے ایسے کیا اور یہ کیا اور وہ کیا. سمجھنے کی یہ کوشش کیجئے کہ کوئی برائی کیوں کرتا ہے. میں نے اپنے راوا کے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اسرا بلجیک کی ٹانگیں، برہنہ ٹانگیں دیکھ کے جن ہمارے دوستوں کو پریشانی ہو رہی ہے کہ ان کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، ہمیں ان لوگوں کو کہنا کہ وہ نیچ ہیں، وہ گھٹیا ہیں، وہ پیٹریارکل سیٹ اپ سے آتے ہیں، وہ ٹرائبل ویلیوز ہیں، عورت کی باڈیز ہیو آلویز بن لائک دا بیٹل فیلڈ آف آنر اینڈ ایگو. یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس سب سے اہم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دوسرا شخص ایسا کیوں سوچتا ہے. کوئی بھی شخص وائلڈ پیدا نہیں ہوتا، کوئی بھی شخص ایگریسو پیدا نہیں ہوتا، اس سے زمانہ چینج کرتا ہے. زمانے کو تبدیل کرنا ہے تو زمانے کو سمجھیے، زمانے کو سمجھنا ہے تو زمانے سے جڑیے، اور اگر زمانے سے جڑنا ہے تو اپنے کمفرٹ زون سے نکلیے. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. Very happy new year to all of you, and please stay indoors if you are in Pakistan. اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا گدھے کا بچہ، کھوتے دا پتر، بیج نہ مار، سپزو، 4 زبانوں میں نے آپ کو گالیاں دے دی ہیں، کوئی فائرنگ کرتا ہے تو پلیز بڑے ہو جائیے. میں بھی بچپن میں ایسے سیٹ اپ میں بڑا ہوا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا. پلیز بڑے ہو جائیے. مطلب آپ زیادہ مرد نہیں بن جاتے نا 2 گولیاں چلانے سے، گھیر والی شلوار پہننے سے. سو گیٹ اوور اٹ. دیر آر بیٹر تھنگس ٹو پروو یور سیلف اینڈ ٹو ہیو یور اٹینشن نوٹسڈ اپارٹ فرام بائکوں پہ ویلیاں مارنا اور تھٹ کرنا. ٹل دین اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں.